وما کان للنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ۔ غلول جو ہے خیانت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور غلول جو ہے مال غنیمت کے اندر خیانت کرنا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ اس لیے آیا کہ جن لوگوں نے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھڑا کیا تھا اس مقام کو چھوڑا، اور اس فتح کو مکمل کرنے کے لیے وہ فاتحین کے ساتھ شامل ہو گئے، یہ سمجھ کر کہ اب تو فتح ہو گئی، تعویل کر لی انہوں نے۔ دوسرا شاید دل میں یہ بات بھی آئی ہو کہ مال غنیمت میں جو سلب وغیرہ ہوتا ہے وہ اسی کو ملتا ہے نا جو جا کر کسی سے حاصل کر لیتا ہے، سلب اس کا ہوتا ہے، غنیمت وہ جمع کیا گیا اور سلب وہ جو اس کافر سے انہوں نے لیا۔ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، تو سلب حاصل کرنے کے لیے اور مال غنیمت کے لیے، اور شاید اس کے اندر یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، یعنی کچھ تھوڑی سی نا حرص والی اور تھوڑی سی بے اعتمادی والی کیفیت موجود تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال غنیمت کے بارے میں تو اللہ نے سورہ انفال کے اندر اس کے احکام نازل فرما دیے ہیں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ جو مال غنیمت ہوتا ہے پہلے تو عربوں کے اندر یہ اپنی کمائی کا ذریعہ تھا، جس نے جو لوٹ لیا وہ اس کا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اور جیسے پہلی جنگوں میں رہا ہے طریقہ، حلت لی الغنائم ولم تحل لأحد من قبلی، پہلے لوگوں کے لیے حلال نہیں تھی غنیمت، اللہ نے مسلمانوں کے لیے حلال کر دی، بلکہ سب سے بہترین مال جو ہے مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مال غنیمت، کافر اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ تو سب سے بہتر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی انکم کا ذریعہ اس مال غنیمت کو بنایا ہے۔ جعل رزقی تحت ذل رمحی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اصل تو یہ اللہ رب العزت کا ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہیں دے دیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور باقی جو ہے وہ غانمین کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس نے تقسیم ہونا تھا، اور نبی نے کو خیانت کر لینی تھی، کو اپنے لیے چھپا لینا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کا پورا جو ہے نا وہ ایک دستور بنا کر نازل کر دیا ہے۔ تو نبی کے متعلق یہ بدگمانی کرنا، یہ کبھی اس کا خیال تمہارے دل میں آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وما کان للنبی ان یغل، نبی کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خیانت کرے یا تقسیم میں زیادتی کرے، کسی کو اس کا بنتا ہو اور اس کو نہ دے، کسی کو ناحق دے دے، نبی یہ بھی خیانت ہے۔ تقسیم میں ناانصافی یہ بھی خیانت ہے، چھپا لینا یہ بھی خیانت ہے۔ اور یہاں ایک اس دور کے عالم ہیں، انہوں نے ایک اور بھی جو ہے نا بات کہی ہے، اور کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ بھی اس کے اندر آتی ہو۔ وما کان للنبی ان یغل، اور نبی کے لیے یہ روا نہیں، اور نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ خیانت کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو منافقین تھے وہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہم نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، اور انہوں نے کچھ ناتجربہ کار اور کچھ جذباتی قسم کے لوگوں کے پیچھے لگ کے یہ فیصلہ کر دیا کہ میدان میں نکل کے مقابلہ کیا جائے، اور انہوں نے اپنے ذاتی حوصلوں کے لیے اور اپنی ذاتی تمناؤں کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، یعنی استبدادی طور پر یہ اقدام کر کے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارا نقصان کیا ہے، ہماری جانیں ضائع کی ہیں، ہمارے جو ساکھ تھی عرب کے اندر اس کو کمزور کر دیا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ جیسا کہ کئی موقع پر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی جرنیل جو ہے وہ اپنی ضد کی وجہ سے ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کا سارا نتیجہ جو ہے وہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہماری تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں، ہماری تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے بددیانتی کی، خیانت کی، لوگوں نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے خیانت کی۔ جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا اور اس کے بعد جب کارگل کا مارکا آیا، اور بھی اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کی لوگوں نے وضاحت کی ہوئی ہے، اور اس میدان کے لوگوں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں کہ کوتاہی کی گئی ہے۔ تو اس طرح کا الزام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا تھا، اور جب کوئی بات ہوتی ہے تو جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے ان کے دل میں بھی بات آ جاتی ہے۔ یہ جب کوئی بات کرتا ہے نا تو اس بات کو سن کر غلط بندی کچھ پیچھے تو ہے،
واقعی ایسی بات دل میں آ جاتی بات. تو اللہ رب العزت نے یہ جو منافقین کی طرف سے اس طرح کی بات ہو رہی تھی، مسلمانوں کے اوپر اس کا اثر نہ ہو کہ پیغمبر جو ہے وہ خیانت کرنے والا نہیں ہے، کہ وہ لوگوں کو کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے یا اپنے ذاتی منگ کے لیے لوگوں کو خطرے میں ڈال دے. یہ اس سے توقع نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ تو خیر خواہ ہوتا ہے، وہ تو بچانے والا ہوتا ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میری قوم کو کوئی گزند نہ پہنچے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر جیسا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خطرے والی جگہ کے اوپر ہوتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا بچاؤ کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے ہوتے تھے اور ہم آپ کے ساتھ بچتے تھے. حنین کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بہادری کا مظاہرہ کیا اور لوگ جو تھے وہ ادھر ادھر جب بھاگے تیروں کی باڑ دیکھ کر اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا. اور یہاں بھی میدان احد کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا، اور آپ کی آواز سن کر پھر لوگ پلٹ کے آئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا کر لوگوں کو آگے ڈالنے والے نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ساتھ شریک تھے اور ان کی پوری خیرخواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی. تو ما کان لنبی ان یغل، یہ بھی ایک معنی جو ہے نا علماء نے کیا ہے، اور یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ. اور خیانت جو مالی خیانت ہے یا جو ایسی خیانت ہے کہ کسی انسان نے کسی کے ساتھ غداری کی ہے، بدخواہی کی ہے، یہ خیانت بھی قیامت والے دن جو ہے نا سامنے آ جائے گی. لکل غادر لواء یوم القیامت. جو غدر کرتا ہے، بدخواہی کرتا ہے، اس کا جھنڈا قیامت والے دن لہرائے گا، اور دنیا کو دکھایا جائے گا یہ غدار اور بدعہد اور بدخواہ ہے جس نے اپنی قوم کے ساتھ بدعہدی کی تھی، ان کا بھلا کرنے کی بجائے ان کے ساتھ خیانت کی تھی. تو ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ. اور جو خیانت کی ہے وہ بھی انسان کو لپٹ جائے گی، جیسا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جو چادر اس نے چھپائی تھی وہ اس کے ساتھ کمر میں لپٹی ہوئی ہے، آگ بن کر بھگت رہا ہے. وہ یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی وہ انسان کے ساتھ ہی آئے گی. ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اب اللہ رب العزت نے بندوں کی تقسیم فرمائی ہے. ایک وہ ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے اتباع رضوان اللہ، کہ وہ اللہ کی رضا کے یبتغون فضلا من ربہم ورضوانہ، اللہ کے فضل کے تلاشی ہیں اور اللہ کی رضا کے پیروکار ہیں، اللہ کی رضا کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے پیچھے چلنے والے ہیں. افمن اتبع رضوان اللہ، اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کے جو تکوینی احکام ہیں ان پر بھی راضی، اور اللہ کے جو تشریعی احکام ہیں ان پر بھی راضی. یہ ہے اصل رضا کا. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. یہ پورا اظہار ہے اتباع رضوان اللہ کا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوان. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ. کیا یہ جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے اسی کے پیچھے چل رہا ہے، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے؟ کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کے ساتھ پلٹتا ہے، کام بھی وہ کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والا ہے، اور پھر اللہ کا غضب بھی اس کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اس کا غصہ اور اس کا غضب لے کر وہ پلٹتا ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا باؤ بغضب من اللہ. اور ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کرہوا ما انزل اللہ، کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کرہوا ما انزل اللہ. اللہ رب العزت کی جو نازل کردہ شریعت ہے یہ اس کو پسند نہیں کرتے. تو یہ منافقین کا اور کافرین کا یہ طریقہ ہے. تو یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ. اب جیسے یہ اللہ کی رضا کے جو طلبگار ہیں اور اس کے پیچھے چلنے والے، ان کے درجات ہیں بہت زیادہ اونچے درجات ہیں، اور اس میں بڑا تفاوت ہے. جتنی کوئی اس میں کوشش کر لے اتنا ہی اس کو ملے گا. اور اسی طرح درکات جو ہیں اور یہ انحطاط کے بھی درجے بہت زیادہ ہیں، کہ کوئی بہت زیادہ نیچے ہیں اور کوئی پھر
اسی طرح جو ہے نا اس سے نیچے ہے کوئی اس کے اوپر ہے، ان کے بھی اسی طرح کے درجات ہیں۔ عام طور پر تو درجات کا لفظ جو ہے یہ اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو اوپر چڑھتی ہے وہ نیچے بھی جاتی ہے، تو نیچے جانے والوں کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے فی الدرک الاسفل من النار اور عام طور پر درجات اور درکات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اوپر چڑھنے کے لیے درجات ہوتے ہیں اور نیچے جانے کے لیے درکات ہوتے ہیں کہ وہ نیچے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال درجے ہیں ان کے، واللہ بصیر بما یعملون۔ اور پھر یہ جو آیت ہے یہ کمال کی آیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے نا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امتحان آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ مشکلیں پیش آ گئی، مکے والوں کو بھی مدینے والوں کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی بن کے اب آج تک تو قربانی ہی دیتے آ رہے ہیں، مشکلیں ہی برداشت کرتے آ رہے ہیں، تو دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مصیبت ہی پڑ گئی، مشکل میں ہی پڑ گئے کہ کیسا امتحان شروع ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہادی اور ان جیسی رحمت اللہ رب العزت نے آپ کی جھولی میں ڈال دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کی مصاحبت اور آپ کی رفاقت آپ کو مل گئی ہے۔ یہ تو اتنا بڑا اعزاز ہے اور اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے لیے تمہیں ہر وقت اللہ کے سامنے رطب اللسان رہنا چاہیے اور سرب سجود رہنا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ دینی اعتبار سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا اس امت کے اوپر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ اور آپ کی بعثت کے ساتھ یہ عرب جو بالکل بے حیثیت تھے، اللہ رب العزت نے انہیں متقین کا امام بنا دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے جو آخرت میں ان کے لیے رکھا ہوا ہے وہ تو وہاں جا کے انسان کو پتہ چلے گا، یہاں تو کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اللہ رب العزت نے وہ بیان فرمایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ فرائض نبوت ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کرنا، اور تزکیہ کے اندر تخلیہ اور تحلیہ جانتے ہیں نا آپ۔ تخلیہ یعنی جو نقائص اور رذائل ہیں انہیں ختم کرنا، دور کرنا، اور جو فضائل اور محاسن ہیں ان کے ساتھ آراستہ کرنا۔ تو التخلیہ تو قبل التحلیہ، وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا صفائی کی جاتی ہے، گند نکالا جاتا ہے اور پھر اس کو آراستہ کیا جاتا ہے اور اس کو مزین کیا جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ جو اس طرح کے مواقع ہیں نا یہاں یہی کیا ہے کہ تزکیہ، کہ جو کمزوریاں ہیں نا ان کا ازالہ کیا جائے، اور پھر جو اعلیٰ ترین اخلاق ہوتے ہیں ان کو بڑھاوا دیا جائے اور ان کا تنمیہ ہو اور ان کے اندر تقویت ہو کہ ان کے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو لے کے چلیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، احکام شریعت اور حکمت شریعت دونوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا آپ نے اپنی زندگی میں پورا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جو آپ کے وارث ہیں علماء، یہ ان کا کام ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا ساری زندگی ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس راستے میں ہمیں قبول فرمائے، اور جو اس کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے لیے اعداد اور استعداد ہے اللہ تعالیٰ اس کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل سے استعداد بھی نصیب فرما دے اور اس کے لیے اعداد بھی فرما دے۔ بارک اللہ فیکم۔